دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو ہماری زندگی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے پاکیزہ اور پرسکون ہو جائے گی۔ اس پروگرام کی خوبصورتی ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے، جو آپ کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی، جن سے ہم اپنے مختلف موضوعات پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور وہ ڈسکشن ہوتی ہے ہماری زندگی سے متعلق کہ کن صفات کا حامل ہمیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں جن سے ہمیں بچ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور کیا ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کیا بتانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آج کیا بتا رہے ہیں حضور ہمیں؟ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ پاک کی رضا۔ اللہ یہ لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ لفظ صحیح، بعض اوقات کسی اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے، وہاں اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، وہ بھی درست ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے اس کا کیا معنی ہے، اچھا، وہ ہم یہ بتائیں گے۔ اللہ پاک کی رضا ہوگی یا اللہ پاک کی رضا؟ اس کو کس طرح پروناؤنس کرنا چاہیے؟ ہاں، لفظ تو رضا ہے، کریکٹ پروننسیشن جو ہے وہ اس کی رضا ہے۔ نارمل ہمارے ہاں رضا بولتے ہیں، ٹھیک تو ہے، رضا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ صحیح، اچھا، پھر وہ زبانوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ عربی کے اندر لفظ رضا مستعمل نہیں ہے، رضا ہی ہوگا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا نام جو عربی میں لیا جائے گا تو پھر رضا یہی ہوگا۔ پہلے ہی اچھی معلومات تو آپ نے۔ بہرحال بات یہ ہے، ہمارے ہاں جو اردو کے اعتبار سے جو لفظ ہے وہ ہے رضا۔ جو ہمارا ٹاپک ہے اس صحیح، میں رضا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ یہ بہت بڑی، سب سے بڑی چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں یعنی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا، سبحان اللہ، ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے بڑی ہے، اور اللہ پاک سے محبت رکھنے والوں کی بہت بڑی خواہش یہی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں یہاں پر، اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا دیدار۔ یعنی علماء نے جنت میں جو سب سے بڑی نعمتیں جو شمار کی، اس میں دیدار الہی کی بات بھی کی ہے، کہ ایک بڑی پیاری بات دیدار الہی کے تعلق سے علماء نے بیان کی۔ انسان جیسے مثال کے طور پہ، ایک تو وہ تو نا کھانا بڑا ٹیسٹی تھا، تو یہ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتا ہے نا کھانا بڑا ٹیسٹی تھا، اس کو بھوک ہوگی اور اس نے کھایا ہوگا تو ٹیسٹ ہوگا۔ یعنی ہمارا جو ٹیسٹ ہے نا، اس کے لیے بھوک کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل پیٹ بھرا ہوا ہو تو اتنا اچھا ٹیسٹ اور یہ چیز اس طرح محسوس نہیں ہوتی۔ خالی پیٹ ہو تو پھر جو ہے وہ شیر ببر کی طرح جب میدان میں آتے ہیں تو پھر ٹیسٹ پتہ چلتا ہے۔ تو اب وہ بہرحال ایک ٹیسٹ آپ نے کیا اور آپ کو بہترین لگا، اچھا لگا، لیکن تھوڑے سے ٹائم کے بعد بندے کو وہ چیز بھول جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یاد دلائیں تو یاد آ جاتا ہے، یار کیا کھانا تھا، یار وہاں کی چائے، یار ہائے 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 ہائے، جب بھی یار میں آپ کے پاس آؤں گا نا، مجھے وہ چائے آپ فلاں ہوٹل کی پلاتے وہ پلائے، بھائی آپ کے ہاں آنا ہے، آپ کے شہر میں آؤں گا، وہ والی مچھلی کھانی ہے، یار یہاں کی مچھلی ایسی ہے، یہاں کی ربڑی ایسی ہے، یہاں کا فروٹ ایسا ہے، یہاں کی گلاب جامن ایسی ہے، ایسے ہوتے مشہور ہوتے ہیں، فلاں جگہ کا اچار بڑا اچھا ہے۔ تو اب یہ چیزیں مشہور ہوتی ہیں، لیکن جب وہاں کی ڈسکس ہوتی ہے تو آپ کو یاد آتا ہے۔
اللہ پاک کے دیدار کی جو لذت بندے کو محسوس ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ وہ کبھی نہ بھولے گا، اللہ اکبر، بھولے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، علماء نے اسے جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں شمار کیا۔ اسی طرح اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا دیدار، یہ دو باتیں، یہ جو نعمت ہے نا، یہ کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہوں گی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جس کے جیسے عمل ہوں گے اس کے ویسے رینک ہوں گے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا جائے گا تو اس کے درجے بڑھتے جا رہے ہوں گے، اس طرح وفاظ کے لیے ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نیکیوں کے مطابق درجے ہوتے ہیں، مگر یہ جو انعام ہے کہ اللہ پاک راضی ہو یا اللہ پاک اپنا دیدار فرمائے گا، یہ کسی نیکی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ خاص بالکل پیورلی اللہ پاک کا فضل اور انعام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک چیز یہ ہے نا کہ بندے کو یہ درجہ ملا، بے شک اللہ کے فضل سے ملا، بے شک اللہ کا انعام ہے، بے شک اللہ کا کرم ہے، بے شک اللہ کی عنایت ہے، عطیہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو توفیق بھی اللہ پاک نہیں دی ہے۔ بے شک۔ تو اب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ بھئی اس کا ظاہری سبب میری کوشش رہا، مگر یہ ایسے انعام ہے کہ اللہ کی رضا ایک ایسا انعام ہے جو خالص اللہ کا عطیہ ہے، جو جنتیوں کو ملے گا۔ تو اسی سے رضا کی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پاکیزہ زندگی میں ابتداً جو بات سمجھی وہ یہ کہ اللہ پاک کی جنت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس جنت میں بھی جو بہت اعلیٰ ترین نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے گی اور اللہ پاک کا دیدار حاصل ہوگا، اور جو اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں نا ان کے لیے تو یہ کہہ لیجئے ان کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی کہ میرا محبوب رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرے محبوب رب عز و جل کا مجھے دیدار ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزاریں کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، اور کتنی کہہ لینے چاہیے کہ افسوس والی بات بھی ہوگی کہ ہم دنیا والوں کو بعض اوقات راضی کرنے کے لیے اس کو راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، یا خوشی کا موقع ہے ہم خود ہی خوش ہو جائیں، خاندان والے خوش ہو جائیں، گھر والے خوش ہو جائیں، ان خوشیوں کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں کھائیں، اللہ پاک کی دی ہوئی زندگی گزاریں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کو ناراض کر دیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ تو حضور یہ اللہ پاک کی رضا کیا ہے، اگر اس کو آپ مزید؟ اللہ پاک کی رضا کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں اخلاص۔ اچھا، بھئی یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ثواب کے لیے کرنا ہے، اللہ پاک کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی جو ہے اللہ کی رضا کے کیے جاتے ہیں۔ نارمل ہم جب بھی کوئی کام کہتے ہیں نیکی کے ساتھ، جب اللہ کی رضا کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے یہی مقصد ہوتا ہے اخلاص سے کام کریں۔ صحیح۔ مگر یہاں جو ہمارا ٹاپک ہے نا اللہ پاک کی رضا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہو، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ترجمہ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہوئے۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کثرت سے عبادت، اب وہ نمازیں اتنی زیادہ پڑھیں کہ ان کو رکوع میں کوئی دیکھے، کوئی سجدے میں دیکھے، تو ان کا اس طرح اتنی کثرت سے عبادت کرنا اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جنتیوں پر تجلی فرمائے گا، یعنی اللہ پاک اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان سے کہے گا مجھ سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ جنتی جنت میں ہے،
اللہ پاک کا دیدار کی نعمت انہیں حاصل ہوئی ہے، انہیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں، اور انہیں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو جنتی اللہ پاک سے عرض کریں گے یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کریں۔ اللہ اکبر، وہی والی بات، رضوان من اللہ اکبر، سبحان اللہ کی جو رضا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی، پوری عبادتیں، ان کی کوششیں، سب کس لیے؟ خود قرآن بیان کر رہا ہے فضل من اللہ و رضوانہ، کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے یہ سارے کام ہیں۔ تو یہ اچھا، اتنی یہاں بڑی چیز ہے۔ اگر ایک بات ہم رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی توجہ کیجئے گا کہ رضائے الہی کا حصول، یعنی جنت میں بھی وہ عرض کریں گے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم یہ چاہتے ہیں۔ یہ عبادات، یہ ریاضت، یہ سجدے، نمازیں، ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے ہم یہ ساری عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ہمیں گارنٹی تو نہیں ہے، پتہ تو نہیں ہے کہ اللہ پاک راضی ہو ہی گیا، یہ ساری چیزیں قبول ہو ہی گئیں۔ تو مقصود سارا یہی ہے، یعنی مقصود زندگی بھی یہی ہے اور مقصود عبادت بھی یہی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ صحیح ہے، ایسا ہی یہ بات صحیح ہے۔ اب یہ بات صحیح ہے، یعنی ایک شخص جو ہے نا وہ ایک طرف تو عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا۔ مثال آپ سمجھے، ایک شخص ہے پورے سال نماز نہیں پڑھے گا، اچھا، رمضان میں نماز پڑھے گا۔ بھئی رمضان میں نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، بالکل۔ پورے سال کوئی نماز نہیں پڑھی وہ برا عمل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا یہ عمل ہے، اس کی اپریسیشن کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اس چیز کو کی اہمیت کی جائے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جائے، بالکل اگنور نہ کیا جائے، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن حکم جو تھا اس کے مطابق نہیں کیا، حکم تو یہی تھا کہ ساری عبادتیں جو لازم ہیں وہ کرے، صرف عید کی نماز پڑھی اور کوئی نماز پورے سال پڑھی ہی نہیں، تو پورے سال نہ پڑھنا یہ کتنے کبائر ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور ایک گناہ جو ہے وہ بھی گناہ جو ہے وہ کفر کے قاصد ہے، بندے کا ایمان تک برباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز کا قضا کرنا یہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ پاک کے جو حقوق بندے پر ہیں، یا جو آپ سمجھے شریعت اسلامیہ نے لائبلٹیز یا ریسپنسبلٹیز دی ہوئی ہم کو، اس میں اللہ پاک کے حقوق میں عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، وہ چھوڑ دیا۔ اب یہ صرف رمضان کی جو نمازیں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو یہی نیت کرتے ہیں نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہاں پر ہر نیکی تو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، پیورلی سب اس چیز کو اپروچ کریں یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ریاکاری ہے وہ چونٹی سے بھی باریک چال کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بھئی نیکی اللہ کی رضا کے لیے، یہ صدقہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فقیر کو پیسے دے دو اللہ راضی ہوگا، یہ کانسیپٹ ہے، اچھا ہے۔ مگر یہ جو رضوان ہے، یہ جو اللہ کی رضا کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہے، آپ کا گول یہ ہے، آپ کا کوز یہ ہے، میں اس زندگی سے جب پلٹ کر جاؤں گا، جب میری زندگی ختم ہوگی تو میں اللہ کی رضا پانے والا ہوں گا۔ میری یہ چیز، میری یہ زندگی جو ہے گویا میرا ایک پوشیدہ خزانہ ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور میں پوری زندگی اسی کام میں لگا ہوا ہوں کہ بھائی وہ مجھ کو مل جائے، میرا خزانہ مل جائے، میرا خزانہ مل جائے۔ آپ کی زندگی کا ایسا مقصد، آپ کی زندگی کو ایسا ڈوب جانا کہ وہ چیز جو ہے آپ حاصل کر لیں، وہ ہے اللہ کی رضا۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا؟ وہ یہ کہ اللہ کی رضا، گویا مومن کی، بندے کی ساری زندگی کی تلاش یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہی گول ہے جسے وہ اچیو کرنا ہے، یہی وہ کامیابی ہے، یہی وہ سکسیس ہے جو اس کو حاصل کرنی ہے۔ سکسیسفل تو سب کو ہونا ہے، سکسیس اس میں ہے، یہ گاڑی ہو جائے، یہ بنگلہ ہو جائے، اتنی تنخواہ ہو جائے، اتنا مال میرے پاس جمع ہو جائے، کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ رب نے جو ارشاد فرما دیا، جو نار سے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، اور جو اصل کامیابی ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کر کر جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوں، اس ہم کامیابی کو، جو اصل کامیابی تھی اور اصل مقصد تھا، اسے ہم نے پس پش ڈال دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آئیے رضا الہی کے حوالے سے مزید سنیں۔ دیکھیں وہ روایت ہے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد۔ صحیح۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی ہیں، تو والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، خاندان میں بہت سے صحابیت کا رتبہ پانے والے افراد ہیں۔ خود آپ کی بیٹی ام المؤمنین بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو اب یہ صحابیوں کا خاندان ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو، دیکھیں یوں تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں بالاجماع بالاتفاق سب سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام اور مرسلین، وہ خواہ فرشتوں سے ہوں خواہ جو ہے انسانوں کے مرسلین ہوں، انبیاء و مرسلین کے بعد پوری مخلوقات میں سب سے افضل اور امت میں سب سے افضل ہیں، لیکن بیٹے بھی تو ہیں۔ والد صاحب نے ایک مرتبہ ٹوکا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ ٹوکنا بھی ایک نیکی کی دعوت تھا ان کا۔ فرمانے لگے میں دیکھتا ہوں تم کمزور غلام ایک خاص قسم کا نوکر، یعنی یوں سمجھے کہ وہ ایک خرید لیے جاتے تھے اور وہ 24 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ وہ ٹھیک ہے کھاتے پیتے سوتے ہوں گے، وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لیکن وہ ایک مال کی طرح ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب کمزور غلام خرید کر تم آزاد کرتے ہو، یعنی اسلام نے یہ بھی ایک نیکی ہے کہ بھئی اس طرح کا شخص ہے اس کو آپ پرچیز کریں، آزاد کر دیں۔ اب وہ آزاد ہو گیا، نوکر نہیں رہا، اس کے اوپر یہ نہیں رہا عبادت کرے، اپنی لائف گزارے، یہ بھی ایک بڑی پیاری نیکی اسلام کے اندر ہے، لوگوں کو آزاد کرنا۔ تو اب یہ کہا کہ تم کمزور غلام کو خرید لیتے ہو، بھئی کاش تم تندرست اور طاقتور جو ہے غلام آزاد کرتے کہ وہ پھر دین کا کام زیادہ کرتا، جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہوگا۔ اس طرح اپنے صاحبزادے کو اور امیر المؤمنین کو آپ نے ارشاد فرمایا، والد ہونے کے حیثیت سے ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے جو جواب ان کو ارشاد فرمایا تو وہ یوں تھا کہ ابو جی میں تو صرف اللہ پاک کی رضا چاہتا ہوں۔ اصل یہ تھا امیہ جو تھا یہ غیر مسلم تھا، اور اس کے پاس جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی غلامی میں، یعنی پرچیز میں یا قبضے میں، جس طرح بھی تھے غلام تھے۔ صحیح۔ اب یہ اس پہ طرح طرح کے ان پر ظلم کرتا امیہ۔ تو آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے امیہ کو بولا تو اس چیز پر اس پر ظلم کرتا ہے کہ یہ ایماندار ہے۔ امیہ کہنے لگا تو اس طرح اس نے کہا ہوگا کہ بھئی تمہیں پریشانی ہے تو تم خرید لو، پھر بھاری قیمت سے زیادہ قیمت اس کی رکھی، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا، خرید لیا، قیمت زیادہ ادا کی۔ اب اس پر یہ والد صاحب نے بات بیان کی تھی۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ترجمہ تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا، یعنی آپ کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے آپ کے اس عمل کو پسند کیا، کمزور غلام ہو یا جو ہے وہ تندرست غلام ہو، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ایماندار ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم سے بچانا، اللہ کے دین کو تقویت دینے کے لیے آپ کا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، بالخصوص نیکی کا ہم جب کام کر رہے ہیں تو اس میں سب سے اولین ہمارے چیز جو پیش نظر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اب اس کو بہت خوبصورتی سے اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا کا عمل تو ہوتا ہے،
لیکن بعضوں کا شیطان یا شیطان نما انسان وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس کی جگہ یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، یہ اتنا مال یہاں کیوں خرچ کر رہے ہو، یہ والا عمل کر لیتے، وہ والا عمل کر لیتے۔ تو اس طرح عقل کے گھوڑے اللہ پاک کے حکم کے آگے نہیں دوڑانے چاہیے۔ جہاں حکم آ گیا اللہ پاک کا کہ یہ کرو، یعنی جو یوں کہہ لیجئے خلاصہ بات کا یہ بنے گا، جب اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ یہ کرو، اس کام سے میں راضی ہوں گا، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا ہی حکم ہو گیا کہ وہ اس کام سے راضی ہے، تو ہم وہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اگر قربانی کا حکم ہے بقرعید میں کہ اللہ پاک اس کام سے راضی ہوتا ہے، بقرعید کے دنوں میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے اللہ پاک کو راضی کرنے والا، تو ہم نے اب یہی کام کرنا ہے۔ وہاں یہ نہیں سوچنا کہ جناب یہ گائے کے پیسے اٹھا کے میں کہیں اور دے دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کیے، وہ اپنی جگہ کر لیجئے گا، لیکن جو حکم آ گیا وہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ہم نے حاصل کرنی۔ ہاں تو رضا الہی کو تھوڑا سی آپ وضاحت، کی بات سے بھی یہ بات نکلی تھی نا کہ انہوں نے کمزور غلام لے کر آزاد کر دیا، تو انہوں نے جب ترغیب دی کہ بھائی جو تندرست بڑے توانا غلام آزاد کرتے، انہوں نے کہا میری نیت تو اللہ پاک کی رضا ہے، تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، غریب غلام کو بھی آزاد کرتا ہوں، تو میں تو یہ چیز دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ ہاں دونوں کا دیکھنا اپنے اپنے حساب سے صحیح تھا، اور حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی اس پر قرآن پاک کی آیت نے تائید فرمائی ان کی۔ ہم مزید آپ کو رضا الہی کی کچھ باتوں کو سمجھانے کے لیے امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دکھائیں گے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے آسان کام کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اللہ، کرنا چاہے تو ہر کام آسان ہے، نہ کرنا چاہے تو آسان کام بھی مشکل ہے۔ ہر وہ کام جس کا ہمیں مطلب شریعت نے حکم دیا، ظاہر وہ اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ کئی مباح کام جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، وہ بھی اچھی نیت، جبکہ اچھی نیت کا اس میں موقع بنتا ہو تو اچھی نیت سے وہ عبادت بن جائے گا، رب اللہ کی رضا والا وہ کام بن جائے گا۔ یہ آسان ہے۔ کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا، جی تو چاہتا ہے کہ کھانا کھائیں نا، جائز ہے۔ اگر اس میں نیت یہ کر لیں گے کہ میں اللہ کی عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو یہ کھانے کا کھانا تو ہو جائے گا، مزہ بھی آئے گا، اور اللہ کی رضا والا یہ کام ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ سونا ہے، نیند چڑھی ہوئی ہے، سونے کا ٹائم بھی ہے۔ اب یہ کہ سونے میں سونا جائز ہے، جبکہ اس کی وجہ سے کوئی فرض وغیرہ نہ جاتا ہو، یہ دوسری بات ہے۔ اب یہ کہ سونے میں بھی اگر یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کروں گا، سونے سے آتی تو ہے نا قوت، کھانے سے بھی آتی ہے، تو یہ اس لیے سو رہا ہوں کہ اللہ کی اس سے اللہ پاک کی عبادت کے لیے قوت حاصل کروں، تو یہ سونا بھی اب جب تک سوئے رہیں گے عبادت میں شمار ہوگا، اللہ کی رضا پانے والا کام ہوگا۔ پھر کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، ایک سے زیادہ نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ زیادہ نیتیں کر لی جائیں تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، لیکن یہ علم ہونا چاہیے کہ یہاں یہ نیت ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، کیا خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کرنا چاہیں تو ہر کام آسان ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہے، بندے کی نیت ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر آسان کام بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یوں ہی بنتا ہے، اب بندہ اگر یہ چاہتا ہے، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کہہ لیجئے یہ عقل، یہ دماغ خود رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر خوبصورت مثالیں بھی دی کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہماری زندگی کی کوئی روٹین میں ہے، روٹین لائف، یہ کرنے ہی کرنے، کھانا کھانا ہی کھانا ہے، کس نے کھانا نہیں کھانا، اور کام ہو سکتا ہے بھول جاتے ہیں، لیکن کھانا کھانا بھول گئے، یہ نہیں ہوتا، تو کھانا کھانا ہی ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا، اور جس کا مقصد زندگی یہ ہوگا کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، تو اسے انشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ یار میں نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، اب یہ بھی نیکی بن جائے گی۔ اس طرح بہت سارے
کام ہیں جہاں پر آدمی اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں دو باتیں پھر میں بات عرض کروں گا. جیسے آپ نے ایک بات بولی نا، ایک کام کرنا ہی کرنا ہے اس میں نیت کر لیں، یہ صحیح. بالکل صحیح ہے. یہ آپ سمجھیں ہمارے ٹاپک کا، یوں سمجھے کہ یہ ہمارا ایک بلاک ہے ٹھیک ہے. کہ یہ ایک جو سیکٹر ہے اس کو یوں ڈیل کیا جائے گا. صحیح. مگر جو علامات جو نشانیاں ہیں نا، اس کا ایک اور بلاک بھی ہے، ایک اور سیکٹر بھی ہے. اچھا. یعنی ایک تو یہ تھا جناب مجھے سردی لگ رہی تھی، میں نے موٹا لباس پہننا ہی ہے، تو میں یہ نیت کروں کہ میں اپنی حفاظت کر رہا ہوں تو عبادت پر قوت حاصل ہو جائے گی. صحیح. یہ بھی اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف یہ کانسیپٹ جاتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا. مگر کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ علامات ایسی ہیں جو انسان سمجھ سکتا ہے. بات ہو رہی ہے چونکہ ایک کسی عمل کی نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو جب آپ کی بیس یہ ہے تو پھر اس کا سائن، اس کی علامات، اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، پلس ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے. یہ تو ایک چیز یہ تھی کہ ایک بندے نے ایک کام کرنا ہی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ وی ہیو آپشن، ہمارے پاس آپشن تھے کہ ہم نے کون سے آپشن کو لینا تھا، ہم نے اس آپشن کو لیا اور ہم نے اس آپشن کو کچھ آپ سمجھے سیٹل کر دیا. یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اسلام اس کا کی جو ہے مطالبہ کرتا ہے، یہ صحیح ہے. اس کے ساتھ بھی اور چیزیں، بڑی پیاری مثالیں میں نے کچھ پڑھی. رضا الہی اور اللہ پاک سے محبت کی کچھ مثالیں اور نشانیاں. نرم بستر چھوڑ کر اللہ پاک کو سجدہ کرنا، اللہ پاک کی یاد میں رونا، سردیوں کی لمبی راتوں میں عبادت اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے. اللہ پاک کی محبت کی خاطر محبت اور اسی کی محبت کی خاطر دشمنی. اسی کی خاطر کسی کو دینا اور اسی کی خاطر نہ دینا. بھائی یہ جو بھیک منگے پیشہ ور ہیں ان کو نہیں دینا. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. وہ مانگ رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، نہیں دے رہے کہ یہ پیشہ ور آدمی ہے، اس کو اس کے پیر پہ کھڑا کرنا ہے، اس کو نہ دینا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے. مصیبت پر صبر، اللہ پاک پر ہر حال میں بھروسہ، ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. فلاں چیز ہر بات پر شکر کر لیا، یہ پرابلم ہو گئی، ٹھیک ہے بھئی یہ ایک کام ہو گیا نا، اللہ پاک پر بھروسہ کر کر چھوڑ دیا. اور اسی طرح اپنے دل کو اللہ کی محبت کے علاوہ محبت سے پاک کر لیا. کون سا دل ہوگا مسلمان کا جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو؟ کون سا دل ہوگا مسلمان کا جس کو صحابہ سے محبت نہ ہو؟ کون سا دل مسلمان کا ہوگا جس کو اہل بیت سے محبت نہ ہو؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، انبیاء کرام سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، علماء سے محبت، سیدوں سے محبت، اولیاء سے محبت، مشائخ سے محبت، علماء کرام سے محبت، یہ ساری محبتیں ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی بیس یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا ہے ہمیں اسلام سے محبت ہو، ہمیں اذان سے محبت ہو، ہمیں نماز سے محبت ہو، ہمیں تلاوت سے محبت ہو، ہمیں درود پاک سے محبت ہو، ہمیں تسبیح سے محبت ہو، ہمیں ذکر سے محبت ہو. تو بیسک کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ پاک سے بندے کو محبت ہے تو اس کا رزلٹ یہ سامنے آئے گا. تو ایک آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اچھی نیت بالکل صحیح ہے، مگر آپ کے فردر سٹیپس میں اور چیزیں ہونا ضروری ہے. اچھا، آپ کی گفتگو سے ایک بات جو سمجھ میں آئی اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم جب اولیاء کرام کی زندگی بھی دیکھتے ہیں، یعنی ہر پہلو کے اندر وہ یہ نیکی ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ غیر مقتدہ ہے، سب پہ وہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، باریک باریک باتوں پر. تو اس کا بھی ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ پاک کی رضا کا حصول ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ کس کس کام سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے عام ایک مسلمان کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی باریکیوں میں جاتے ہیں، یار اتنا یار زندگی تھوڑی آرام سے بھی ہو جائے. تو وہ اصل میں ان کی چونکہ مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، تو پھر باریکیوں پہ ان کی نگاہ چلی جاتی ہے. آپ کی بات پر وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد آیا. اچھا، بعض اور علماء نے خود بھی بیان کی ایسی باتیں، اچھا، اور
اس قسم کا موضوع ملفوظات پہ بھی ملے گا، اس قسم کی بات احیاء العلوم میں بھی ہے، اور بعض بزرگوں نے اور بھی بیان کی، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت اطہار سے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر یہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے بھی ہیں. کیا بات، یعنی جو قادری ہے نا، جس طرح مثال کے طور پہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ صحیح. قادریوں کے پیر صاحب ہے، تو اس طرح قادریوں کے کئی سید پیر صاحب ہے، اور ان میں سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، امام باقر بھی ہیں، یعنی امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سے لے کر امام زین العابدین، پھر ان کے نیچے اور 8-9 تک تو آپ سمجھے کہ یہ پوری پشت وائز یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو سیدوں کی برکتیں پانے والا سلسلہ ہے قادری سلسلہ. تو خیر یہ ضمناً ایک بات ہوئی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادریوں کے پیر صاحب. اب یہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا. سبحان اللہ. پہلی چیز اپنی ناراضی کو گناہوں میں، دوسری چیز اپنے اولیاء کو بندوں میں. یعنی نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کوئی ولی تو کوئی آستانہ تو جناب دیگے چل رہی ہے تو ہاتھ چوم رہے ہیں تو لوگ امنڈ کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے ایسا. ہاں کہ ایسا یہ یہاں پر جو بات ہے نا ایسا نہیں ہے اس پوزیشن میں. یعنی صرف سارے اولیاء ایسے ہیں یہ بات نہیں ہو رہی. اولیاء کا یہ طبقہ ایسا ہی ہوتا ہے جو عوام کے اندر ہے. نیک لوگوں کے اندر چھپا کے رکھا کہ جو شریعت کا پابند ہے ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے یہ وہی شخص ہو جو دعا کر دے تو اللہ رد نہ کرے، سبحان اللہ. ہو سکتا ہے یہ وہی شخص ہے کہ جس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبول ہو جائے. تو اس لیے کسی مسلمان دیندار کو حقیر نہ سمجھا جائے. دیکھیں حقیر دنیا دار کو بھی نہیں سمجھا جائے گا، حقیر سمجھنا گھٹیا سمجھنا یہ نہیں ہو جائے گا، لیکن دیندار کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ولی ہو. ہاں اب ایک شخص کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا تو ہم حقیر اور گھٹیا نہیں جانیں گے اس کو، بھائی وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، لیکن اس کے لیے ولی ہونے کا ہم استدن بھی نہیں رکھیں گے نا. شریعت پر عمل نہیں کرتا نا، تو یہ ایک بات ہے. ایک شریعت پر عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے رکھیں گے. دوسری بات جو تھی وہ ناراضی کو، اور تیسری بات ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. اللہ پاک نے نیکیوں میں اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا. یہ نیکی کر لو ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے. یہ والا غلام جو تندرست نہیں ہے نا، اس کو خرید کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا جائے، راہ خدا میں آزاد ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے. میرے گھر کا جتنا مال ہے میں سارا مال لے کر آ جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہے. پھر یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے تو روزہ بھی رکھ لیا ہے، عیادت بھی کر لی ہے، جنازے میں بھی تشریف لے جا چکے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے جنازے میں جانے سے اللہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی مریض کی عیادت سے اللہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے روزے سے اللہ راضی ہو جائے. تو وہ دن، ان دن میں یہ چیزیں جمع ہوئیں ان کے پاس. جو روایت بڑی مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ کام، وہی چھوٹے چھوٹے کام نا، وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام، یار یہ بڑی باریک بات ہے. یار کسی کا تھوڑا سا پینسل لے کر لکھ دینا کیسا ہے، یار اس کا جیب سے پین تھا خود ہی لکھ لیا، یار دوسرے کی اجازت تھی یا نہیں. یار بڑی چھوٹی باتیں، اتنی چھوٹی باتیں کیوں سوچتے ہیں؟ بڑی باریکیاں کر رہے ہیں. جناب باریکی کون نہیں دیکھتا. اب یوں سمجھیے ایک کیس ڈیل ہوتا ہے کورٹ کے اندر، تو کیسی شکیں لے کر آپ سمجھے ایڈوکیٹ صاحب لے کر آ رہے ہوتے، تو یوں لکھا تھا تو لفظ یہ تھا تو یوں ہوگا تو وہ ہوگا. باریکیاں کیا دنیا کے اندر نہیں دیکھی جاتی؟ باریکیاں کیا مثال کے طور پہ اقوام نہیں دیکھتی؟ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی باریکیاں نہیں دیکھی جاتی؟ 2 ملک آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں تو باریکیاں نہیں دیکھی جاتی؟ آپ کو جنت چاہیے، آپ کو اللہ کی رضا چاہیے، آپ کو اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے. تو اس کے لیے باریکی نہیں چاہیے ہوگی، آپ کو باریکی چاہیے. آپ کو جس جگہوں پر باریکی چاہیے، دین میں بہت زیادہ باریکی چاہیے آپ کو. مگر یہ ایک اصول یاد رکھیں، اللہ پاک نے جو چیز لازم کی ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے،
بندے میں اس کی طاقت بھی رکھی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. اور حضرت وہ آیت بھی تو ہے نا جس کا مفہوم یہ کہ ایک ذرہ بھی جو برائی ہوگی وہ کل بروز قیامت دیکھے گا اور ایک ذرہ بھی بھلائی ہوگی اسے بھی دیکھے گا. خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. تو اب جو شخص جیسا عمل کرے, یہ جو ذرہ ہے نا, اس کی تفسیر میں جو علماء نے لکھا ہے, آپ دیکھتے نا دھوپ پڑتی ہے تو بالکل معمولی سے ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ابھی نظر نہیں آ رہے, اور دھوپ پڑ رہی ہوگی تو نظر آ جاتے ہیں. یعنی وہ ذرے ہوتے ہیں مگر وہ اتنی زیادہ لائٹ ہوتی ہے تو نظر آتے ہیں, اس سے کم لائٹ میں نظر نہیں آتے. صحیح. تو یہ جو ذرے ہیں نا, بعض مفسرین نے کہا کہ ان ذرات سے کہ جو ذرے لے کر آئے گا نا, یہ والے ذرے مراد ہیں, اتنے چھوٹے ذرے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو امیر علیہ سنت کا ایک دوسرا متنی گلدستہ بھی دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, ہر کام میں خواہ بظاہر ہمارے حق میں ہو یا نہیں, اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت کیسے بن سکتی ہے؟ رضا الہی کے فضائل پڑھے جائیں, اصحاب الرضا کی صحبت اختیار کی جائے, مطالعہ کیا جائے دینی کتابوں کا. یہ ملے گا تصوف کی کتابوں میں. رضا کا پورا باب اس میں اپنے احیاء العلوم میں. اس طرح کے مطالعہ کرنے سے آہستہ 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 ذہن بنتا ہے. صحبت ضروری ہے, بغیر صحبت کے بہت مشکل ہے. تو کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا ذہن بن جائے. باقی اور آج کل صحبتیں نایاب سی ہیں, بہت کم رہ گئی ہیں. لیکن من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہر حال میں بندہ شاکر و صابر رہے اور اللہ کی رضا میں بھرپور طریقے پر راضی رہے. بولے گا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, اور ذرا کچھ ہو گیا تو سب سے زیادہ یہی مچا رہا ہوگا. یہ پتا چلا اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے جو امیر علیہ سنت نے فرمایا نا, اصحاب الرضا کی صحبت, ان کے واقعات کو پڑھنا. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں مجھے آپ کو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یوں تو منہ زبانی سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں, ہاں جی اللہ پاک کی رضا پر راضی ہیں, لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, اس وقت ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی ہیں یا جو ہے اس وقت ہم پہ شکوہ شکایت اور طرح طرح کا ہمارا انداز ہوتا ہے. کیونکہ جب آسانی ہو, جب کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اس وقت تو سبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, اللہ پاک کی رضا پر راضی ہیں جی, اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. لیکن جو ہی پریشانی آئی, مشکل آئی, اس کے بعد ہمارے دل کی اور زبانوں کی کیفیت بالکل عجیب ہو جایا کرتی ہے. تو نیت کریں, کوشش کریں, ذہن بنائیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کریں کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے. جیسا اللہ پاک نے چاہا ہم اس پر راضی ہیں. کاش ہمارا دل ایسا ہو جائے, ہمارا ذہن ایسا بن جائے. آئیے دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی رضا پر ہمیں راضی رہنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی رضا کو پانے, تیری رضا کو پانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیری رضا کی خاطر جینا مرنا نصیب فرما. ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے سب پر نظر رحمت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. دین اسلام پر مجھے یا رب, دین
اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.